پچھلی ویڈیو میں ہم نے اضافی افادیت کو دیکھتے ہوئے تصور کیا تھا کہ اگر اس وقت ان قیمتوں اور اضافی افادیت میں ہمارے پاس 5 روپے ہوتے تو ہم اس کو کیا خریدنے میں خرچ کرتے۔ اضافی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلا روپیہ چاکلیٹ میں لگایا کیونکہ اس سے 100 کی افادیت مل رہی تھی، اور دوسرا اور تیسرا بھی چاکلیٹ میں۔ صرف چوتھے روپے پہ جب پھل کی افادیت چاکلیٹ سے بڑھ گئی تب ہم نے پھل خریدے۔ اب اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر ہم انہی دو چیزوں کے چھوٹے چھوٹے حصے خرید سکتے ہوں، نہ کہ پورے پونڈ یا آدھے پونڈ، تو ہمارے خریداری کے فیصلوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ اس کے لیے ہم ایک گراف بنا لیں گے جس کے عمودی محور پہ ہم لیں گے اضافی افادیت فی قیمت، یعنی خرچ کیے ہوئے پیسے سے ملنے والا فائدہ، جو کہ 0 سے 100 تک کا ہے، اور افقی محور پہ روپے یا خرچ کیا ہوا پیسہ۔ یہ آیا ہمارا اضافی افادیت کا کرو، مثال کے طور پہ الف نامی چیز کے لیے۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ والا کرو نیچے کو جاتا ہوا بنتا ہے کیونکہ صرف پہلے والے حصے کے ملنے سے ہی افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ چیز مزید میسر ہوتی ہے، افادیت کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ آ گیا اضافی افادیت الف کا کرو، اور یہ آ گیا اضافی افادیت کا کرو بے کے لیے۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس صورتحال میں پیسہ کیسے خرچ کریں گے۔ فی الحال ہم کوئی حد مقرر نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے کتنا، تو اگر ہمارے پاس اس وقت 1 روپیہ ہوتا تو ہم وہ روپیہ کہاں خرچ کرتے۔ یہاں یاد رکھنا ہے کہ ہم الف اور بے دونوں ہی چیزوں کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے روپے کو دیکھیں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کہاں مل رہا ہے، تو وہ مل رہا ہے الف پہ، جس سے ہمیں اتنی افادیت مل رہی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں آگے دوسرے روپے کی، تو وہ بھی الف پہ ہی لگے گا کیونکہ وہ بہتر فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن اب تیسرے والے 1 روپے پہ ہمیں بے پہ بہتر افادیت مل رہی ہے، تو یہ تیسرا والا 1 روپیہ ہم اس پہ خرچ کریں گے۔ اس کے اگلے 1 روپے کو دونوں میں سے کسی بھی چیز پہ خرچ کر سکتے ہیں، افادیت اتنی ہی مل رہی ہے۔ تو شاید اب بے صرف اس لیے خرید لیا جائے کیونکہ الف کو تو 2 دفعہ خریدا جا چکا ہے اور بے کو نہیں۔ ادھر غور کریں تو ایک دلچسپ چیز نظر آئے گی۔ اس والے نقطے کے بعد اب ہم الف اور بے دونوں کے ہی کچھ مقدار خریدتے رہیں گے، کیونکہ اس کے آگے جو بھی چیز ہم نے مزید لی وہ دوسری والی چیز کی افادیت بڑھا دے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے سے ملنے والی افادیت کسی خاص قیمت پہ برابر ہو جائے گی اس ہی قیمت پہ الف سے ملنے والی افادیت کے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ الف پھل ہے اور بے چاکلیٹ، تو کسی خاص قیمت پہ چاکلیٹ سے جو افادیت ملے گی اس ہی قیمت پہ پھل سے بھی وہی افادیت مل رہی ہوگی یا اتنی ہی افادیت مل رہی ہوگی، جس کا مطلب یہ بنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دونوں پہ ہی پیسہ برابر خرچ کرتے جائیں گے۔ یہاں یاد رہے کہ اگر ہم دونوں ہی چیزوں پہ لگ بھگ ایک جتنی رقم خرچ کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا جب دونوں پہ کسی خاص قسم پہ ملنے والا فائدہ یا افادیت ایک جتنی ہو جائے گی، یعنی کسی کی بھی اہمیت کم یا زیادہ نہیں رہے گی۔ اور یہی چیز ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ میں امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔